نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم اما بعد کہاں تک میں بیاں کروں ان کی ادائے جا بجا کہاں تک میں بیاں کروں ان کی ادائے جا بجا وہ سراپائے خیر و امن میرا نبی ہے مصطفیٰ فساد و بربریت کی تاریکیاں سب چڑھ گئیں فساد و بربریت کی تاریکیاں سب چڑھ گئی عرب میں جو طلوع ہوا وہ ایک حسی بدر دجا میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام منصفین عظام اور گلشن شہید کے طالب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ امن کا پیغمبر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الاول صرف اصناف انسانی کے لیے ہی نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے ہر سال لبیدۂ بہار بن کر آتا ہے، اور جہاں اغیار اسلام پر اپنے پیغمبر کی دیگر خصال و شمائل عادات و اوصاف آیا کرتا ہے وہاں انہیں یہ بات بھی باور کراتا ہے کہ امن کا عالمگیر پیغمبر صرف میرا نبی ہے، جسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ذوالجلال میں دست دعا دراز کر کے اس گھر کی رکھوالی کے لیے مانگا ہے جو جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا کا مظہر تام ہے، جسے اس گھر کی نگہبانی کے لیے رب سے مانگا ہے جو رب اجعل ھذا البلد آمنا کی صف سے مزین ہے، جسے اس گھر کی آبیاری کے لیے مانگا ہے جو ومن دخلہ کان آمنا کی صف سے مزین ہے، جسے اس گھر کی رکھوالی کے لیے مانگا ہے جو اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا کی صف سے متصف ہے، جسے اس شہر کے لیے خدا سے مانگا ہے جو وھذا البلد الامین کا مصداق حقیقی ہے۔ دنیا میں تمام انبیاء امن و امان کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیام لے کر نہیں بلکہ امن کا عملی نمونہ بن کر امن کی وہ عالمگیر مثال قائم کرتے ہیں کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ عزیزان من، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں امن کے معنی لکھتے ہیں طمانینۃ النفس و زوال الخوف، کسی کی جان مال آبرو اور حق کے تحفظ کا نام امن ہوتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ میرے پیغمبر کے ہر گوشۂ حیا سے آیا ہوتا ہے۔ جب میرے پیغمبر 7 ہجری کو مقام حدیبیہ پر غیر منصفانہ شرائط پر بھی دستخط کر کے امن کا یہ پیام فراہم کرتا ہے ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو واصطلحا علی وضع الحرب عن الناس 10 سنین یأمن فیہن الناس ویکف بعضهم عن بعض۔ جب امن کے دعوے دار سرداران عرب اپنا معاہدہ برقرار نہ رکھ سکے تو پھر لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین کا عملی مصداق بن کر 8 ہجری کو میرا پیغمبر مکہ میں داخل ہو رہا ہے، مگر امن کا پیام دیکھیے، ایک صدا انتقام فضا بلند ہوتی ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ و قتال کا دن ہے، تو پھر میرے پیغمبر اس کے جواب میں الیوم یوم المرحمہ یعنی آج تو امن و امان کا دن ہے کہہ کر امن کا پیام فراہم کرتا ہے۔ مکہ میں میرے پیغمبر فاتحانہ داخل ہو رہا ہے، مگر عام بادشاہوں کی طرح نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بلکہ اس پیغمبر کے پیام امن ان الفاظ میں زینت فضا بنتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل المسجد فہو آمن،
فہو من دخل المسجد فہو آمن، اور پھر یہ پیام امن صرف قول کے دامن سے وابستہ نہیں رہتا، ہاں بلکہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ہے جب جان کے دشمن صحن کعبے میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ امن کا یہ پیغمبر امن کی عملی تصویر پیش کر کے یہ اعلان کرتا ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی جرم نہیں ہے۔ عزیزان من، کسی کی جان و مال آبرو اور حق کے تحفظ کر کے اسے راحت کا امن کا مفہوم کامل ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاؤں میرا نبی امن کا علمبیر کیسے اصناف انسانی میں سے وہ صنف نازک جب یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب کی چکی میں پس کر حیات دنیاوی سے محروم ہو چکی تھے، تو پھر امن کا پیغمبر من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار کہہ کر اسے امن کی فراہم زندگی کرتا ہے۔ وہ خدا کا ایک محبوب تھا جو امن کی راہ دکھا گیا، وہ خدا کا ایک محبوب تھا جو امن کی راہ دکھا گیا، محبت و الفت کے سارے جوہر وہی لٹا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔